بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم سبھی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ دعا کو جلدی قبول کروانے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ صبح میں اور شام میں 7 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا جلد قبول ہوگی۔ مگر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے دل 10 وجوہات کی بنا پر مر چکے ہیں۔ نمبر 1، تم اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن ان کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ نمبر 3، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 5، تم کہتے ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن اس کی پیروی کرتے ہو۔ نمبر 6، تم جنت کو برحق مانتے ہو لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ نمبر 7، تم جہنم کو برحق مانتے ہو لیکن اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 8، تم موت کو برحق مانتے ہو لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 9، تم دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہو لیکن اپنے عیب بھول جاتے ہو۔ نمبر 10، تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ ہے وہ 10 وجوہات جن کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر سے ان خامیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ دعا کو جلدی قبول کروانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی دعا کو جلد قبول کروانے کے طریقے کے بارے میں کہ ہماری دعائیں جلد کیسے قبول ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ یہ چند کام کرے۔ نمبر 1، دعا کے ابتدا میں اللہ رب العزت کی شایان شان حمد و ثنا بیان کرے، جیسا کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو دعا شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف کرے، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کے لائق ہے، ان تمام چیزوں کا حق رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کا حقدار ہے۔ تو نمبر 1 ہو گئی دعا کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی تعریف بیان کرنا۔ نمبر 2، اس کے بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ تو درود شریف کون سا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اگر ہم اپنی دعا کو درود کے گفٹ میں پیک کر کے بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، جس طرح اگر ہم کسی کو تحفہ پیک کر کے دیتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اپنی دعا کے شروع میں درود شریف پڑھیں گے اور دعا کے اختتام میں پڑھیں گے تو اس طریقے سے ہم اپنی دعا کو درود شریف میں پیک کر کے بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری دعا بہت پسند آئے گی اور ہماری دعا ضرور قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو بھی دعا مانگنی ہے آپ مانگے۔ تو نمبر 1 ہو گیا اللہ کی تعریف بیان کرنا، نمبر 2 درود شریف، اور نمبر 3 ہے کہ اس کے بعد آپ کی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اس ترتیب سے وہ اپنی مراد کو جلد پا لے گا، یعنی اس کی دعا جلد قبول ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مرادیں پوری کرے، ان تمام لوگوں کی دعائیں قبول کرے جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی دعا بتاتی ہوں۔ ویسے تو یہ صبح اور شام کے اذکار میں آتی ہے، اور اگر آپ اس دعا کو صبح میں 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تو کون سی دعا ہے
انشاءاللہ یہ ایک ایسی دعا ہے جسے پڑھنے سے آپ جو چاہو گے انشاءاللہ الکریم آپ کو وہ ضرور ملے گا۔ تو وہ دعا یہ ہے: حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا اور آخرت کے ہر جائز دعا قبول کرے گا جو صبح اور شام میں 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اگر آپ اس دعا کے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ میں آپ لوگوں کو دعا کی قبولیت کے لیے بتاتی ہوں جو کہ قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ ان 2 آیتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو وہ کون سی 2 آیتیں ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ میں نے بہت دفعہ ان 2 آیتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور پڑھ کے بتایا ہے۔ تو یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو ان کو آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں۔ بہت چھوٹی سی آیات ہیں، یہ دعا کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں یا ہر نماز کے بعد اسے پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک آیت کو بیچ کر مکمل کیا، لیکن یہ 2 آیات خود اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود دی، تو سوچیں اس کے کرامات اور فضیلتیں کیسی ہوں گی۔ تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، تو اسے خود تک نہ رکھیں، اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک بھی اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی پیاری سی دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو آپ کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدلے گا انشاءاللہ۔ تو مصیبتیں کیسی ہوتی ہیں؟ یعنی کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی تکلیف میں، تو کیا آپ کو یا آپ کے رشتے کو ٹھکرایا گیا ہے، یا آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی، یا آپ نے کچھ ایسا کھو دیا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یا آپ کسی بھی بڑی مشکل یا مصیبت میں ہیں، تو اگر آپ کسی بھی تکلیف، مصیبت یا پریشانی میں ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ جب جب دل دکھے یا وہ چیزیں آپ کو یاد آئیں جو آپ نے کھو دی یا جنہیں آپ کھونا نہیں چاہتے تھے، تو اس وقت میں آپ ہو سکے ترجمے کے ساتھ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ بہت ہی پیاری سی اور خوبصورت سی دعا ہے، انشاءاللہ آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو چیز آپ نے کھوئی ہے نا، اس سے بہترین چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ اور یقین کیجئے میرا اس دعا پہ بہت ایمان ہے۔ تو کون سی دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت کا بدلہ دے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کا اس کو اجر دیں گے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیزوں سے نوازیں گے۔ تو آپ جتنی چاہے اتنی بار اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ دعائیں جنہیں آپ اپنی مصیبت کے وقت ضرور پڑھا کریں، کیونکہ دعائیں ہی تو ہیں جو ہمارا اللہ سے رشتہ مضبوط کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر دعا کی تلقین کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی دعا کرو، اگر تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے دست پھیلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی بھی لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اسے خالی لوٹا دوں۔ تو اسی لیے ہر پل اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا بندے کی اپنے رب سے التجا ہے، فریاد ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ اے رب میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اور تو داتا ہے، تو دینے والا ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں تیرے پاس ہیں، تیرا دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے، تو سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، تو دل ہی دل میں پکارے جانے والی دعائیں بھی سنتا ہے اور زور سے بولی جانے والی بھی۔ دعا انسان کی تمناؤں کے لب پر آنے کا نام ہے، جیسے حضرت علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کہ میری تمنائیں، میری آرزویں، میرے اندر کی خواہشات اور میری ضروریات، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اے رب میری کوششیں کافی نہیں، ان کی تکمیل کے لیے میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت خشوع کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ اپنے رب سے کہا تھا کہ تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں،
نامراد رہا ہی نہیں، یعنی تو ضرور سنتا ہے، تو میری بھی سنے گا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طویل عرصے تک اولاد کی محرومی کے باوجود کبھی مایوس نہیں ہوئے، اپنے رب کو پکارتے رہے، مانگتے رہے، حتیٰ کہ ان کی دعا سن لی گئی۔ کیونکہ دعا کی قبولیت میں یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے تحت یہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کب کیا چیز عطا کرنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ دعا کے طریقے، دعا کے اصول، دعا کے رولز کے بارے میں بتایا ہے کہ دعا کس طریقے سے مانگیں، تو ان تمام طریقوں کو فالو کریں، ان تمام رولز کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور اگر اللہ کی کسی حکمت کے تحت آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اتنا یاد رکھیں کہ آپ کی دعا ضائع نہیں جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔